یوحاوا کمسن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے، اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحاوا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موسان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موسان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحاوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے، یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحاوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحاوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحاوا کو لیس بن موسان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے، لیس بن موسان یوحاوا کی بات کاٹ کر کہا۔ خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے، یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحاوا نے سنایا کہ لیس بن موسان نے اس میں ایسی ضرورت اور ایسی عقل پیدا کر دی ہے، وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی ضرورت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے، وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحاوا کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی، اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے آندھی میں اسے تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ نہ سمجھ سکی۔ کہاں وہ ضرورت کے معاملے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے ناآشنا نہیں تھی۔ زرید بن مشیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور زرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا سا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ یوحاوا پر زرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ زرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، زرید نے یوحاوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحاوا کے قلعے نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے زرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ زرید جب چلا گیا تو یوحاوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے زرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ زرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ زرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور زرید کے دل میں بھی یوحاوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحاوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز زرید نے یوحاوا سے پوچھا، وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ نہیں، یوحاوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں، شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، زرید نے اسے کہا۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحاوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ زرید بن مشیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک راستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیس بن موسان، یوحاوا نے کہا۔ اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا عطالق ہے۔ زرید اس کے ساتھ لیس بن موسان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی دوستی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔
وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول اکرم کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن زرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحاوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی، اسے وہ اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مسیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یوحاوا نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موسان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحاوا کے ساتھ لیس بن موسان سے ملنے کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحاوا اسے لیس بن موسان کے سامنے لے جانے کی بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ زرید کو وہ محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیس بن موسان کو بتایا کہ زرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ زرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے وطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحاوا نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن موسان نے کہا۔ پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحاوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موسان جرید کو باہر بھیج کر یوحاوا کو اندر بلایا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، لیس بن موسان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ زرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحاوا نے کہا۔ زرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیس بن موسان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اتالیق، یوحاوا نے پوچھا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدا یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحاوا خاموشی سے لیس بن موسان کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیس بن موسان نے کہا، زرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحاوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحاوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا، بوڑھے لیس نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحاوا نے رندھائی ہوئی آواز میں التجا کی، زرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیس بن موسان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی، زرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحاوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی، زرید بن مشیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ زرید کو اپنے سامنے بیٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور کچھ زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحاوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بیٹھا دیا۔ لیس یوحاوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے زرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا، لیس نے کہا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن موسان نے یوحاوا کو اشارہ کیا، یوحاوا باہر چلی گئی اور جرید بن مشیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، جرید نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل جرید، بیٹھ جاؤ۔ زرید یوحاوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے، جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینے کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا، جس میں مسلمانوں کی عورتوں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے روب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، میں اب تک لشکر جبرائیل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بد عہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیس بن موسان، یوحابا اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسیب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے، گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیس بن موسان کے پاس پہنچا۔ مقدس موسان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں؟ خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ان دونوں کو نکال دو، لیس بن موسان نے کہا۔ یوحاوا، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیس بن موسان؟ کعب بن اسد نے کہا۔ آپ کا وہ جادو اور علم کہاں گیا؟ تم اس راج کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیس نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یوحاوا اور جرید بن مشیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیس بن موسان بھی چل پڑا۔